الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 42 سے 46 کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں اور پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم نے یہ جو آیات پڑھی پچھلی نشست کے اندر، تو اس میں کچھ آیات کے ریفرنس سے سورہ قصص میں تفصیل ملی، تو وہ میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ وہ اسکرین شیئر کیجئے گا، جو فرسٹ اسکرین شاٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ جو ہے وحی کی تھی۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ ہمیں بیان فرمایا، لیکن سورہ قصص میں اس کی کچھ تفصیل اس سے زیادہ موجود ہے، تو آپ کر سکتے ہیں اس کو شیئر، تاکہ میں تو پڑھ سکتا ہوں یہاں سے، لیکن باقی بھی جو ہمارے دوست احباب شامل ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں۔ جی ہاں جی، اس کو آپ اگر کر دیجئے میکسیمائز بھی، تو بیسیکلی یہ وہ جو ہے یہ وہ کہہ لیں ٹائمنگ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گارڈز نے، اس کے محل کے گارڈز نے دریا کے اندر پایا، اور اب وہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو موسیٰ ان کی فرعون کی جو بیوی ہیں وہ فرماتی ہیں حضرت آسیہ، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہ یہ جو بچہ ہے یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، لا تقتلوہ، اور اس کو قتل مت کیجیے۔ اور ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے محبت ڈال دی، موسیٰ آپ کے چہرے پہ اپنی طرف سے محبت ڈال دی، کہ جو آپ کی طرف دیکھتا تھا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ عسیٰ ینفعنا، کیا ممکن ہو کہ یہ ہمارے لیے نفع کا باعث ہو، اور او تتخذوا ولدا وہم لا یشعرون، یا ہم اس کو بچہ بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، اور ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور یہ جو ہے دل جو ہے دو طرح کا ہے، قرآن پاک میں دل کے لیے دو الفاظ شامل ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے فؤاد اور دوسرا ہے قلب، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے دونوں الفاظ شامل کیے ہیں، استعمال کیے ہیں۔ تو اب دیکھیں، وَأَصْبَحَ، صبح ہو گئی، اور اب دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ رات کے وقت ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو دودھ پلا کے وہ جو ہے دریا کے اندر، اس باسکٹ کے اندر وہ جو ہے یا تابوت کے اندر اس کو بہا دیا اللہ کے حکم پہ۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں ان کا دل جذبات سے بھرا ہوا ہے، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ موسیٰ کے دل میں ام موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں قرار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فارغن ان قدت لتبدی بھی، تو اب یہ قریب تھا کہ وہ یہ خبر ظاہر کر دیں، لولا ان ربطنا علی قلبہا، تو ہم نے ان کے دل کو جو ہے نا ربط دے دیا۔ اب یہاں پہ جو قلب استعمال ہوا دل کے لیے لفظ، وہ قلب ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جذبات سے بھرا ہوا دل، قرآن اس کو فؤاد کہتا ہے، اور وہ دل جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ربط دے دے، سکون دے دے، وہ جو ہے قلب سلیم یا قلب ہے۔ تو ایک ہی وہ کہہ لیں کہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فؤاد کا لفظ بھی استعمال کیا اور قلب کا لفظ بھی استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پاس تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ یہ ظاہر کر دیتی یہ راز کسی کے ساتھ، تو ہم نے ان کے دل کو جو ہے وہ صبر دے دیا، تو ربط دے دیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ یقین کرنے والوں میں مومنوں میں سے رہیں۔ وقالت، اور انہوں نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا، لِأُخْتِهِ، اپنی وہ جو ہے بیٹی سے، اور قُصِّيهِ، تو ویسے یہاں پہ انہوں نے ٹرانسلیشن بہن کی ہے، میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ریفرنس سے وہ کہہ رہے ہیں اخت ہی، ہری بہن کے معنوں میں یہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کچھ سے ہی، قصہ جو ہے نا کسی کے قدموں پہ چلنا، جب ہم قصہ سناتے ہیں، کہانی سناتے ہیں، تو ہم اس شخص کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اسی کے قدموں میں جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ سے ہی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے قدموں کو فالو کرنا۔ تو فَبَصُّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اجنبی ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ چلتی رہیں اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔
اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کے لیے کیا کیا. پہلے بتایا موسیٰ کی والدہ، پھر موسیٰ کی وہ جو ہے ہمشیرہ، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کیا ہم نے، وحرمنا، اور ہم نے حرام کر دیا یا روک دیا، علیہ، موسیٰ علیہ السلام پہ، علیہ مرازیہ، کہ وہ جو ہے کسی سے وہ جو ہے مرازیت کر سکیں یا کسی دائی کا دودھ پی سکیں، من قبل، اس سے پہلے، فقالت حل ادلکم، تو انہوں نے کہا کہ میں نہ تمہیں بتاؤں، علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون، کہ شاید میں تمہیں ایک گھر والوں کا بتاؤں، شاید یہ بچہ ان کا دودھ پی لے. تو یہ وجہ ہے، یعنی پہلی دفعہ اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دودھ پلا کے ساری رات وہ موسیٰ علیہ السلام شاید اس محل کے اندر روتے رہے، اور والدہ جو ہے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا اگر ساری رات کا بھوکا ہے، اگر کسی نے پکڑ بھی لیا ہے تو بیٹا جو ہے وہ بھوکا ہے، تو اس لیے ان کا دل جو ہے وہ جذبات سے بھرا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات دل کو جو ہے ربط فراہم کیا اور فواد سے قلب کی شکل اس کو دی. اور اب کیا ہوا، فردونہ، تو ہم نے پہنچا دیا، الی امہ، ان کی والدہ کو، کئی تقرر عینہا، کہ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ جو ہے وہ غمزدہ نہ ہوں، ولتعلم، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ یہ بچہ ہم آپ کو واپس بھی لوٹائیں گے، اور حق ولکن نا اکثرهم لا یعلمون، اور اکثریت جو ہے وہ یہ بات نہیں جانتی. تو یہ اسی ریفرنس میں جو ہم نے پچھلی نشست میں آیات پڑھی تھیں، تو یہ وہ آیات اس ریفرنس میں بیان ہوئی، تھوڑی سی مزید تفصیل تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں وہ جو ہے یہ شیئر کر دوں. اب آپ دیکھیے ہم واپس آتے ہیں اپنے ادھر، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں یہ بات ہمارے ساتھ بیان فرمائی کہ میں جو ہے نا موسیٰ آپ کی کہہ لیں کہ پرورش خود میں نے ولی تسنا علی عینی، یہ جو ہے وہ آیت نمبر 39 ہے، کہ میں نے چاہا کہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علیم خدا موسیٰ علیہ السلام کو 39 نمبر آیت ہے جی، ہاں جی اینڈ ہے بالکل اس کا، ولی تسنا علی عینی، کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے والقیتا علیکا محبتا منی، کہ ہم نے اپنی طرف سے جو ہے آپ کے چہرے پہ اپنی محبت جو ہے نا اپنی طرف سے محبت انڈیل دی، تو جو آپ کی طرف دیکھتا تھا موسیٰ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ آپ کی جو ہے پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. اب رب کریم کی ذات یہ چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بنی اسرائیل کے اندر بھی ہوتی، جو کہ اس وقت غلام تھے، لیکن اللہ نے چاہا کہ موسیٰ کی پرورش جو ہے وہ فرعون جو کہ بادشاہ ہے اس کے گھر میں ہو. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اس کے پیچھے ایک وہ جو ہے وجہ تھی موجود، کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی وجہ کے وہ جو ہے ایسے نہیں کہ صرف فرعون کے ساتھ مقابلہ تھا، یا وہ جو ہے وہ عدو اللہ کہ وہ میرا بھی دشمن ہے، آپ اور ان کی والدہ کو فرمایا کہ آپ کا بھی دشمن ہے، یہ نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہم جس کہہ لیں کہ ماحول میں پرورش پاتے ہیں وہ ماحول ہمارے اوپر اثر رکھتا ہے، اور خاص طور پہ جو فاتح اقوام ہیں ان کا اثر مفتوح اقوام پہ ہوتا ہے. آج بھی برِ صغیر سے نکلنے والا ہر کہہ لیں کہ شخص احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے جب بھی وہ باہر ویسٹ میں آتا ہے، اور یہ ایک جنیرک بات ہے. ہم آج بھی انگریزی بولتے ہوئے زیادہ وہ جو ہے کہہ لیں کہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، زیادہ ہمیں وہ جو ہے اگر کسی نے انگریزی لباس پہنا ہوا ہے، انگریزی گفتگو کرتا ہے، تو ہم اس میں زیادہ وہ جو ہے کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری اندر کی احساس کمتری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ فاتح قوم کے اندر اور فاتح قوم کے بھی بادشاہ کے اندر وہ جو ہے اس کے محل کے اندر پرورش پائیں، اور ولی تسنا علی عینی، کہ میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائیں. اور پھر اگلی آیات میں یہ بھی فرمایا کہ میں وہ جو ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ آیت نمبر 41 میں، کہ میں نے آپ کو یہ اسی یہ ہے تسنیا کا وَاصْطَنَعْتُكَ، کہ وہ جو ہے آپ کی پرورش ہوئی اور پسند کر لیا موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے. اب میں قرآن پاک میں نے تلاش کیا کہ بنی اسرائیل کی وہ کون سی باتیں تھیں جو کہہ لیں کہ ایک غلامانہ کلچر کے اندر رہتے ہوئے بطور غلام ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. تو اب آپ دیکھیں تو آپ وہ جو ہے وہ اسکرین شاٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ شیئر کیجئے گا. اس میں سے سورہ بقرہ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہے آپ دیکھیں 6-7 آیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ بقرہ کے اندر کہ اگر
تم نے وہ جو ہے پتہ چلانا ہے کہ اس شخص کو قتل کس نے کیا ہے، تو کسی وہ جو ہے گائے کو ذبح کرو. اور اب انہوں نے اتنے سوالات کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ پہ وہ جو ہے کہہ دیا، یہ سورہ بقرہ ہے جی، اس میں نہیں یہ سورہ اعراف، آپ نے یہ جو اسکرین شیئر کیا اس میں سورہ اعراف آ رہی ہے، ایک میں نے آپ کے ساتھ سورہ بقرہ شیئر کی ہے، وہ میں نے نمبر بھی لگائے تھے وہ اسکرین شاٹ میں نا، تو اس میں وہ جو ہے فَذَبَّحُوهَا، اینڈ پہ آ کے انہوں نے ذبح تو کر دیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لگتے نہیں تھے یہ کام کریں گے. تو یعنی اتنے انہوں نے سوالات کیے، تو اس سے پتا چلا کہ جو قوم وہ جو ہے کہہ لیں کہ وہ غلامی کا شکار رہتی ہے، تو وہ جو ہے کہہ لیں کہ اس میں سوالات کرنے کی وہ ایک شدت پیدا ہو جاتی ہے. اتنے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بار بار پوچھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے تھے. جی بالکل یہ اسکرین شاٹ ہے، یہ اس کے اینڈ پہ وہ جو ہے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو وہ یہ کرنے والے نہیں تھے. اتنے انہوں نے سوالات کیے اس گائے کے ریفرنس سے، کیسی ہو، وہ جو ہے دبے والی ہو، یا 6-7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا، اور اسی کے نام پہ وہ سورہ بقرہ جو ہے وہ آیت کا نام ہے. اور پھر وہ جو ہے کہہ لیں کہ جب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے سورہ اعراف جو آپ شیئر کر رہے تھے اس کی آیت میں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم کیا فرماتی ہے، بنی اسرائیل کہتی ہیں قَالُوا أَوْذِينَ مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، کیا موسیٰ آپ کے آنے کا ہمیں وہ جو ہے اچھا یہ والی آیت، سوری ہاں جی وہ اس آیت کی طرف میں آتا ہوں. اس آیت میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہاں جی چلیں اب آپ اس پہ آ گئے، تو یہ جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ سے پہلے بھی ہم پہ ظلم ہوتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے. یہ بھی وہ جو ہے ایک طرح کے کہہ لیں کمپلیننگ ایٹیچیوڈ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ ایک اور دوسری وہ جو ہے وہ شکایتی رویہ جو ہے اس قوم کے اندر پیدا تھا. اب اگلی آیت میں آپ آ جائیں، وَجَوَزْنَا بنی یا بنی اسرائیل بحرا کا فَأْتُوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ. اب دیکھیں یہ سورہ اعراف کی آیت ہے جی. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، وہ ان کے سامنے دریا شق ہوا، موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل پڑے، پیچھے سے فرعون غرق ہو گیا. اب آگے پہنچے ہیں ایک بستی میں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. موسیٰ موجود ہیں اپنے وہ جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ، اور وہ کیا کہتے ہیں، کیا موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو، ہم اس کی پوجا کریں. تو موسیٰ کیا کہتے ہیں، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کہ بے شک تم تو جاہل لوگ ہو، کہ ابھی تمہیں وہ جو ہے اللہ کا معجزہ کے ذریعے میں بچا کے لایا ہوں، فرعون سے بچا کے لایا ہوں. تو اس کا مطلب ایک اور ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ قوم جو تھی جو مصر میں رہ رہی تھی، مصر کے جو باشندے تھے وہ کسی نہ کسی طرح کے شرک میں وہ جو ہے بتوں کے شرک میں مبتلا تھے. تو اب انہوں نے موسیٰ سے بھی وہی ڈیمانڈ کی، یعنی وہ اپنی جبلت کی طرف واپس لوٹنا چاہ رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ حالانکہ موسیٰ ان کو نکال کے لے کے آئے ہیں، تو وہ اپنی جبلت کی طرف واپس لوٹنا چاہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں، جبلت مین عادت آپ کہہ لیں، کہ جو وہ پچھلے 40-50 سال کی ان کی گرومنگ جس کلچر میں ہوئی تھی وہ اس میں واپس جانا چاہ رہے تھے. تو اب دیکھیں، اب یہ ایک اور وہ جو ہے اس کے بعد یہ آپ اگلی اسکرین شاٹ پہ آ جائیں. بالکل جی. تو اب دیکھیں کہ اب وہ جو ہے ان کو حکم ملتا ہے، اور یہ حکم ملتا ہے سورۃ المائدہ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں فرعون سے تو بچا لیا، اور فرعون تو غرق ہو گیا سمندر کے اندر، اب جو ہے تم جاؤ ارض مقدسہ کی طرف، یقوم مدخل الارض المقدسہ، کہ ارض مقدسہ کی طرف جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی دوسری آیت میں دیکھیں کہ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ وہ تو بڑے ہی سخت طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جائیں گے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا، پہلے ان کو نکالو. موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اور اپنے وقت کے نبی کو کہ آپ پہلے جا کے ان کو نکالو، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، کہ جب آپ نکال دیں گے نا ان کو باہر، تو پھر جو ہے نا ہم داخل ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں یہ بھی ان کا وجہ ہے کہہ لیں کہ رویہ. اور اس کے بعد موسیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ میں کچھ آیت اگلی آپ اسکرین شاٹ اگر شیئر کیجیے گا. تو اب موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے اور اپنے بھائی کے اوپر تو جو ہے نا کنٹرول رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ قوم جو ہے میرے پاس فاسقین کی ہے. اخی
ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یہ بیسیکلی سورۃ المائدہ کی آیات ہیں. ہاں جی یہ والی. قال ربی انی لا املک الا نفسی، کہ مولا میں مالک ہوں اپنے نفس کا صرف، واخی اور اپنے بھائی کا. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، کہ میرے اور یہ جو ہے نا کہہ لیں کہ ان کے درمیان، ان نافرمان قوم کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دیجئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو ہے آپ دیکھیں اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فإنها محرمۃ علیہ 40 سنۃ، کہ ان کے لیے پھر ہم نے 40 سال کے لیے حرام کر دی وہ زمین جو ارض مقدسہ تھی، جس کے اوپر آج یہ جانے کے لیے آپ دیکھیں اسرائیل کیا کیا بمباری کر رہا ہے. اس ارض مقدسہ اس وقت جب ان کو کہا گیا تو یہ کہتے تھے کہ کانوا قوما جبارین، موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، پہلے اس کو خالی کرو ہمارے لیے پھر ہم آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاسق قوم تھی، تو پھر ہم نے ان کے اوپر وہ جو ہے 40 سال کے لیے یہ وہ جو ہے جگہ حرام کر دی، یہ ارض مقدسہ. اور وہ 40 سال وہی ہیں جب منو سلوا پھر ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فوڈ کا بندوبست کر دیا کہ منو سلوا صحرا کے اندر ان کے اوپر کھانا اترتا تھا جو یہ کھاتے تھے. اور پھر وہ جو ہے 40 سال کے اندر ایک نئی نسل آئی، وہ جو لوگ تھے جنہوں نے کہہ لیں کہ فرعون کا زمانہ پایا تھا وہ تو مر گئے، لیکن جو نئی نسل آئی تھی انہوں نے صحرا کی سختیاں برداشت کی تھی لیکن انہوں نے غلامی نہیں دیکھی تھی، لہٰذا وہ پھر گئے اور انہوں نے جہاد کیا اس زمانے میں، اور اس ارض مقدسہ پہ انہوں نے جا کے وہ کہہ لیں کہ اس وقت اسلام کا نفاذ کیا. تو یہ کچھ میں نے وہ جو ہے نا یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اس کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ کسی کہہ لیں حکمت کے بغیر نہیں ہے. تو اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں کیوں پرورش کے لیے منتخب کیا کہ موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوگی؟ کیونکہ موسیٰ جو ہے وہ اس طرح کی کہہ لیں کہ ماحول میں نہ ان کی پرورش ہو، اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک آزاد ماحول میں ان کی پرورش ہو، اور تاکہ وہ کاروبار حکومت بھی دیکھ سکیں. اب وہ کاروبار حکومت کون سے ہیں وہ ہم آئیں گے، بلکہ ابھی کر لیتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ پھر اپنی اس اصل نشست کی طرف لوٹیں. تو سورۃ القصص کی آیات ہیں، آیت نمبر 3 اور 4. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القصص میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی وہ تفصیل سے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القصص میں نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، کہ نبی ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ پہ یہ بیان کرتے ہیں خبر موسیٰ اور فرعون کی حق کے ساتھ. اور یہ جو ہے کہہ لیں کہ یعنی کسی مقصد کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. یہ سورۃ القصص ہے جی، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، تاکہ وہ جو ہے یہ آپ سنائیں ان قوم کو جو ایمان لانے والے ہیں. یا سورۃ القصص میں جی یہ کھولیے گا، آپ نے پیچھے شیئر کی تھی، اس سے اگلی آیت ہے. اب اللہ تعالیٰ فرعون کو ڈیفائن کر رہے ہیں اس سے اگلی آیت میں. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کو یہ جو ہے آیت بتا، یہ جو کہہ لیں کہ موسیٰ اور فرعون کا جو تذکرہ بتا رہے ہیں، یہ جو آیت اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ کسی مقصد کے تحت بتا رہے ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، حق آپ کہہ لیں کہ مقصد کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ ان قوموں کو آپ سنائیں، ان لوگوں کو سنائیں جو کہ ایمان والے ہیں. اور اب آگے اللہ تعالیٰ فرعون کو ڈیفائن کرنے سے اگلی آیت میں ان فرعون، بے شک فرعون جو تھا، علا فی الارض، کہ وہ جو ہے زمین کے اوپر بہت اعلیٰ رتبے پہ اب فائز تھا. وجعل اہلہا شیعاً، کہ اس نے جو ہے اس زمین کے لوگوں کو کیا کر دیا تھا، اس نے ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اس نے کلاس سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا. فرعون جو ہے، اس سے اگلی آیت ہے جی وہ آپ سکرین پہ لے کے آئیے گا، کہ فرعون جو تھا وہ زمین کے اوپر کہہ لیں کہ سرکش تھا، بہت وہ جو ہے اعلیٰ رتبے کے اوپر تھا. اور ہم نے وہ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ اس نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے کلاس سٹرکچر جو ہے وہ کلاس سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا. تو کلاس سٹرکچر کہاں سے آیا؟ آپ دیکھیں کہ مصر کا جو معاشرہ تھا وہ زرعی معاشرہ تھا. اس میں جو ہے کہہ لیں کہ دریائے نیل کی وجہ سے زراعت کا وہ کہہ لیں کہ ایک سسٹم تھا، اور اس وجہ سے وہ جو ہے فرعون نے اس معاشرے کو تقسیم کیا، اور تقسیم کیا زمینوں کی بنیاد پہ، کچھ کو جگیردار بنا دیا اور کچھ کو ان کے مزارع بنا دیا. جو جگیردارانہ نظام ہے مور لائکلی کہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی قوم کو تقسیم کیا. وجعل اہلہا شیعاً، کہ اس نے وہ جو ہے اپنی قوم کو، اس کے اہل تھے یعنی اس نے کلاس سٹرکچر جو ہے کلاس سسٹم اپنی قوم کے اندر اس نے شامل کیا. وَيَسْتَضْعِفُ،
اور جو کمزور تھے، یہ آیت آ گئی آپ کے سامنے کہ بے شک جو فرعون تھا وہ کیا تھا، اس نے زمین میں سرکشی اختیار کی، اور وہ سرکشی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے کلاس سسٹم انٹروڈیوس کرایا. آپ بھی دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی کلاس سسٹم موجود ہے، اور کسی بھی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں نہ بنے. انسانوں کی غلامی جو ہے وہ صرف رب کے ساتھ مخصوص ہے. اور جب حضرت کہہ لیں کہ سلیمان فارسی پہنچے ایران کے اندر، ایران کو فتح کرتے ہوئے، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ تم عرب میں بیٹھے تھے، تم یہاں لینے کیا آئے ہو؟ تمہیں کیا وجہ تھی کہ تم وہاں سے اٹھ کے ہمارے پاس آ گئے ہو؟ تو وجہ یہی تھی، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا ہم انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں شامل کرنے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج بھی وہ جو ہے انسانوں کی غلامی میں کہہ لیں کہ جکڑے ہوئے ہیں، اور کلاس سسٹم کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو فرعونیت کی بیس تھی کہ اس نے جو ہے کلاس سسٹم انٹروڈیوس کرایا. وجعل اہلھا شیعن، شیعن کہتے ہیں گروہ کو، کہ اس نے وہ جو ہے اس کے اہل کو، اس زمین کے جو لوگ تھے اس کو اس نے تقسیم کر دیا. اس نے وہ جو ہے اپر کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس، اس طرح اس نے کلاس سسٹم بنایا. یستضعف، تو جو ان میں سے سب سے زیادہ کمزور تھے. طائفہ، اب طائفہ جو ہے وہ چھوٹا گروہ ہے، شیعن جو ہے وہ بڑا گروہ ہے. تو جو ان میں سے تھوڑے اور بہت کمزور لوگ تھے، منہم، ان میں سے. اب وہ جو اس نے کلاس سسٹم جو انٹروڈیوس کرایا تھا اپنی سوسائٹی کے اندر، اور اسے کروایا کیوں؟ پہلی بات یہ کیونکہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے اس کے خلاف نہ بغاوت کریں، لوگ آپس میں لڑتے رہیں. اور لوگ جو ہے وہ کہہ لیں کہ سب سے اہم یہاں پہ، ایون کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ نوبلز ہوتے تھے، اور ہمارے برِ صغیر میں ابھی بھی جگیردارانہ نظام اور کلاس سسٹم موجود ہے. تو یہ جو ہیں لوگ کہہ لیں کہ اکٹھے نہ ہو سکیں اور اس کی بادشاہت کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو جو ان میں سے سب سے زیادہ وہ جو ہے کمزور لوگ تھے، جن کے کوئی سول رائٹ نہیں تھے، جن کے کوئی وہ جو ہے کہہ لیں کہ ہیومن رائٹس بھی نہیں تھے، ان میں سے وہ کیا کرتا تھا، منہم یسبح ابناہم، اور ان کے وہ جو ہے بچوں کو، لڑکوں کو وہ جو ہے وہ ذبح کرتا تھا. وہ وَيَسْتَحْيَا، اور وہ زندہ رکھتا تھا، نساہم، ان کی عورتوں کو. یہ لڑکیاں نہیں ہیں، عورتوں کو. اور وہ یہاں پہ قرآن نے کہہ لیں کہ بغیر بتائے ہوئے بتا دیا کہ وہ عورتوں کو کیوں زندہ رکھتا تھا. صرف قرآن نے یہ بتا دیا، اب ہم لوگ سب سمجھنے والے ہیں. تو وہ ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کرتا تھا. اور وَيَسْتَحْيَا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتا تھا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو بے شک وہ تھا سب سے زیادہ فساد مچانے والا. اور یہ جو ہے قرآن پاک میں فرعون کا تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تقریباً کہہ لیں کہ 67 مرتبہ جو ہے وہ 67 آیات میں آیا، اور تقریباً شاید 74 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈسکس کیا ہے. لیکن اس آیت کے اندر میں نے جہاں دیکھا کہ فرعونیت کو ڈیفائن اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے، وہ اس لیے اس طرح کیا ہے کہ فرعون جو تھا اس نے کلاس سسٹم اپنی سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کرایا، اور اس نے وہ جو ہے انسانوں کو انسانوں کے برابر نہیں رکھا. اس نے وہ جو ہے اپر، لوور، مڈل، آپ اس طرح کلاسز بنائیں، اور اس میں وہ جو ہے لوگوں کا اس نے کہہ لیں کہ غلام بنایا. اور پھر اس میں سے جو سب سے غریب طبقہ تھا، جو سب سے کمزور طبقہ تھا، اس کو وہ ذبح کر، اس کے ان میں سے وہ جس کو چاہتا تھا وہ ذبح کرتا تھا، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو وہ جو ہے سیکشول ایکسپلائٹیشن کے لیے وہ زندہ رکھتا تھا. تو اب ہم آج آتے ہیں واپس اپنے وہ جو ہے کہہ لیں سورت کی طرف جو ہم پڑھ رہے تھے، تو اس کی وہ ہم آیات کی طرف واپس آتے ہیں. تو یہ جی 74 مرتبہ اور 67 آیات کے اندر فرعون کا تذکرہ موجود ہے قرآن پاک میں. تو ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پھر پہنچیں گے، سورہ قصص میں بھی ہم پہنچیں گے. لیکن یہ بات وہ جو ہے میں نے کہا کہ اس ریفرنس میں، آیات کے ریفرنس سے میں ضرور ڈسکس کروں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذهبا، کہ پہلے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی تھی تو اذهب تھا. اب اذهبا کیونکہ دونوں کا، حضرت ہارون کو بھی پیغمبری مل گئی، تو اب کہا دونوں جاؤ، اذهبا الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انه طغى، بے شک وہ جو ہے سرکش ہے، بے شک وہ جو ہے طاغوت پہ مبنی ہے. اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ اس طرح ہی کیا تھا، یعنی اس کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ حکم میرا چلے گا. وہ ایسے نہیں تھا کہ میں خدا ہوں، میں کہہ لیں کہ اللہ ہوں، اس طرح کا اس کا دعویٰ نہیں تھا. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ حکم میرا چلے گا، اور سوسائٹی کو اس نے وہ جو ہے کلاس سٹرکچر میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. فقولا لہو قولا لینا، اور آپ اس کے ساتھ بات کیجئے گا نرمی سے.
اب لین جو ہے وہ لینا جو ہے وہ کھجور کو کہتے ہیں جو بڑی نرم ہو، اور لینن جو ہے ایسی بات جو شروع سے لے کے آخر تک اس میں نرمی برقرار ہے. آپ دیکھیں ہم گفتگو جب کرتے ہیں تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کا آغاز بڑے مناسب الفاظ سے ہوتا ہے، دونوں سائڈ سے ایک دوسرے کو سننی ہے، اور بعد میں وہ جو ہے نا اس میں گفتگو کے اندر تلخی آتی ہے اور بات جو ہے وہ لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو ہے جائیے اور اس کے ساتھ بات کیجئے گا نرمی کے ساتھ. اور کیوں نرمی کے ساتھ بات کیجئے؟ وقت کے کہہ لیں کہ طاغوت کو، وقت کے جو بائیڈن کو، یا وقت کے سب سے وجہ ہے کہہ لیں کہ سپر پاور کے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اس کے ساتھ جا کے نرمی سے بات کیجئے گا. لعلہ شاید کہ وہ یتذکروا، وہ جو ہے اس نصیحت کو قبول کر لے، او یخشا، یا جو ہے وہ خشوع کرے، یا وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اللہ سے ڈر جائے. یعنی اللہ کو اب بھی امید ہے جب اپنے انبیاء کو بھیج رہے ہیں فرعون کی طرف، جو کہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیات میں بتا چکے ہیں اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ وہ میرا بھی دشمن ہے اور تیرا بھی دشمن ہے. اور اب جب بھیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ شاید اس فرعون کو عقل آ جائے اور وہ جو ہے وہ غور کرے اور وہ جو ہے ڈر جائے. اور اس فرعون کو عقل تو آئی، لیکن عقل تب آئی جب وہ ڈوبنے لگا تھا، تب اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے کے آیا موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ، لیکن تب تک وہ جو ہے وہ دیر ہو چکی تھی. تو قالا، اب فرمانے لگے ربنا، اے رب ہمارے، اننا نخاف ان یفرطا علینا او ان یطغا، کہ اے رب ہمارے ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ زیادتی کرے گا، افراد کرے گا، افطار وہ جو ہے نا ہمارے اوپر وہ جو ہے زیادتی کرے گا، علینا ہمارے اوپر، یا وہ جو ہے وہ سرکش آدمی ہے ہمارے ساتھ بھی سرکشی کرے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری وہ جو ہے ان کو تسلی دی، قال لا تخافا، اور فرمایا کہ مت ڈرو، اننی، بے شک میں، معاکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، معاکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو، سنتا ہوا، وآرا، اور دیکھتا ہوا. تو کتنا وہ جو ہے عظیم رتبہ ہے حضرت موسیٰ اور کہہ لیں کہ ہارون علیہ السلام کا، جب انہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مت گھبراؤ، تم مت ڈرو، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں. تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں اپنی طرف سے کہہ لیں کہ سلسلہ کلام کو ختم کرتا ہوں. اور ہم نے آج یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل کی بجائے میں کیوں ہوئی، بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں ہوئی. اور دوسرا ہم نے کہا کہ جو بنی اسرائیل میں کون سی ایسی خصوصیات پیدا ہو گئی تھی جو کہ وہ ایک کہہ لیں کہ غلامانہ کلچر کے اندر رہ رہے تھے، تو ان کی سوچ بھی غلامانہ تھی. ایک وہ کمپلین بڑی کرتے تھے، سوال بڑے کرتے تھے، اور ایک وہ جو ہے وہ ڈرتے تھے، کانو کومن جبارین، کہ وہ تو بڑے ہی سخت لوگ ہیں. تو ایک وہ جو ہے نا ان کے اندر ایک غلامانہ سوچ تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف آیات کے ریفرنس سے ہم نے آج دیکھا. اور اس کے بعد سب سے آخر میں ہم نے دیکھا کہ فرعونیت کس چیز کا نام ہے، کہ اس نے سوسائٹی کے اندر کلاس سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا، اور اس سوسائٹی کے جو سب سے جو کمزور طبقہ تھا ان کو وہ کہہ لیں کہ اس حد تک اس نے حقوق سے محروم کر دیا کہ ان کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہ رہی. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ فسادی تھا، وہ فساد کرنے والا تھا زمین کے اندر. تو اس کے ساتھ وہ جو ہے میں اپنی طرف سے سلسلہ کلام ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہے کہہ لیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں نفس کی زیادتی سے بھی محفوظ رکھے. آمین. جی طارق بھائی یا ظفر بھائی، خرم بھائی، آپ کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ سب ایک کوشچن میں ذہن میں آ رہا تھا کہ وعلیکم السلام، خرم آپ بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اس چیز میں نا آپ نے ایک سورہ بقرہ کا ریفرنس دیا کہ جس وقت ان کو بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائے ذبح کریں تو انہوں نے آگے کوشچن کرتے رہے گئے اور اس میں کمپلیکیشنز پیدا کرتے رہے. آج بھی کئی معاملات کے اندر نا ایسا ہی ہے. لاسٹ ٹائم جس وقت ہم نے ان آیات کو پڑھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جوتا اتار کے آ جاؤ، تو اس کے ریفرنس میں اس وقت بھی میں نے ایک بات کی تھی اور میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو، کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ
جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اب اس میں جو ہے نا مختلف علماء نے مختلف تعویلیں جو نا اس میں کر لی ہیں کہ وہ جرابیں اتنی موٹی ہونی چاہیے، وہ پہن کے آپ اتنا پیدل چل سکیں، وہ چمڑے کی ہونی چاہیے، وہ ایسی ہونے چاہیے. بلکہ اس میں ایک قاری اسحاق صاحب ہیں، ان کو میں سن رہا تھا تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے خالی پھٹی ہوئی جرابیں بھی پہنی ہوں، تاکیاں بھی باندھی ہوں، تو آپ ان کے اوپر بھی مسح کر لیں. ان کو کیوں کمپلیکیشنز اس چیز میں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اس چیز میں ہمیں بھی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بس اس سے آگے پھر زیادہ جو نا اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں اپنی ذاتی زندگی کے معاملات میں. جزاک اللہ. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے خرم بھائی. اور مولانا اسحاق صاحب بڑی علمی شخصیت تھے، اور وہ بہت ہی وہ کہہ لیں کہ وہ اس طرح وہ کہہ لیں نا، ہماری بیسیکلی ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم اپنی عقل کو کسی عظیم شخصیت کے فالوور کرتے کرتے کو کہہ لیں کہ بت پرستی تک لے جاتے ہیں. اب میرے لیے لازم نہیں ہے کہ کسی بھی آئمہ کی ہر بات سے میں متفق ہوں. میرے لیے لازم یہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق رہوں. یہ جو ہے اسلام ہے. اگر میں نے کلمہ جس کا پڑھا ہے میں اسی کی بات مانوں گا، ٹھیک ہے. تو لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھ لیں کہ دین کے اندر وہ جو ہے نا فرق شیئن، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ نبی جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نا، ہر مسلک نے کچھ کچھ باتیں پکڑی ہوئی ہیں، سارا اسلام کسی نے نہیں پکڑا ہوا. تو وہ بیسک مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہم وہ اس طرح کی کہہ لیں کہ سوچ کا شکار ہوتے ہیں کہ واضح احادیث کی موجودگی میں بھی ہم ان کے منکر ہو جاتے ہیں. جی ظفر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میرا ایک کوشچن تھا کہ نا جیسے فرعون جو تھا وہ جو بنی اسرائیل کے وہ جو بیٹے ہوتے تھے ان کو مطلب مردوں کو مطلب وہ قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو یہ چھوڑ دیتا تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مطلب پایا وہاں پہ کہ وہ اس طرح سے ایک باسکٹ کے اندر یا تابوت اس طرح سے بھی وہ ایک بچہ ہے جو کہ اس طرح سے ان کو ملا ہے، تو اس کو یہ شک نہیں کیا ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل کے جو ہیں لوگ ان میں سے کسی نے اس طرح سے وہ اس کو بہا دیا ہوگا کیونکہ شاید اس کی جان بچ جائے یا اس طرح. تو یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، کچھ اس پہ بتائیں. جی بالکل، وہ شک اس کو گزرا. کیا شک کیا، اس کو یقین تھا، کیونکہ بنی اسرائیل والے شکل و صورت میں رنگت میں وہ مختلف تھے ان سے جو بیسک وہاں کے نیٹو لوگ تھے. تو ہم نے ابھی آپ نے جو اسکرین شاٹس بھیجی اس میں تو وہ قتل کرنے کو پھر رہا تھا نا، تو وہ قالت امرأۃ، اس کی بیوی نے کہا کہ بھئی نہ کرو اس کو قتل. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ہم نے اس صورت میں پڑھا کہ موسیٰ کے چہرے پہ علیہ السلام کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی محبت انڈیل دی تھی. جو اس چہرے کو دیکھتا تھا اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا. تو دو وجوہات بنی، ایک تو ان کی فرعون کی بیوی نے منع فرمایا اور وہ جانتا تھا یہ بنی اسرائیل سے بچہ ہے، اور دوسرا جو ہے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ محبت ڈال دی. جو ان کی طرف دیکھتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے، اور ساتھ وہ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ کیا پتہ یہ ہمارے لیے نفع مند ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یہ وہ جو ہے نا اسکرین شاٹس میں یہ آیت موجود تھی. تو بالکل ایسے تھا. جی طارق بھائی آپ کچھ فرمائیں گے؟ سر آپ اتنے ہی زور دیں گے تو کچھ نہ کچھ فرمانے کا حق تو پھر رکھتا ہوں نا سر. اچھا سر، ابھی جو آپ نے آیات پڑھی ہیں جن کا تذکرہ ہوا اس کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا قرآن پاک کی جو ترجمہ تھا اس کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، شاید وہ پلٹ جائے یا اس کے دل میں نرمی آ جائے یا راہ حق پہ وہ آ جائے. اور آخری بھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا اینڈ کس طرح سے ہوا. اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے میرے دل و دماغ میں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر غیب کے علم جانتے، انہیں پتا تھا کہ فرعون ایمان لے کے نہیں آئے گا. تو اس تمام چیز کے حوالے سے رب ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں کہ وہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
मैसेज ज़ाहिर वही है कि उनको पता है वो नहीं पलटेगा, इसके बावजूद उनको कहा गया वहाँ पे जाओ ताकि आप अपनी हुज्जत तमाम कर लो। ये चीज़ तो पहुँच गई, हुज्जत तमाम भी हो रही है। वहाँ पे उसको सवाल भी किया गया, नबी से समझाया भी गया कि राय हक पे आओ, वो नहीं आया, अंजाम सबके सामने है। हमें इन तमाम बातों से क्या सबक लेना चाहिए? बहुत प्यारा आपका सवाल है। इससे सबक ये मैं समझता हूँ हमें लेना चाहिए कि खुदा का जो कह लें कि फेल है या खुदा का जो फैसला है, मालिक यौमिद्दीन उसकी ज़ात है। हमारा ये अलमिया है कि ख़ास तौर पे हमारे माशरे के अंदर हर बंदा खुदा बना हुआ है। एक दूसरे के दोज़ख और जन्नत का फैसला हम लोग करते हैं। हम लोग बताते हैं कि ये फलां आदमी नाउज़ बिल्लाह जन्नती और दोज़खी, यानी जो हम वो बने हुए हैं। तो खुदा बनने से हमें वो जो है ना पीछे रहना चाहिए। जो खुदाई फैसले हैं वो खुदा की ज़ात करेगी और वो मालिक यौमिद्दीन है, इससे हमें बचना चाहिए। और रब अलीम खुदा ये जानता था कि फ़िरौन जो है वो नहीं इस्लाम कबूल करेगा, लेकिन हमें ये बताया गया और ख़ास तौर पे मूसा और हारून को इतनी वाज़ेह जो है आयतुल कुबरा, बड़ी निशानियाँ दे के भेजा गया कि वो असा जो है वो अज़े में बदल गया और उसके बाद वो जो है कह लें आपका हाथ रोशन हो जाता था। फिर उसको बहुत टाइम भी दिया गया कि वो गौर व फ़िक्र करे इस पे। फ़ौरन से अज़ाब नहीं आया, फ़ौरन से फ़िरौन गर्क नहीं हुआ। इसमें वल्लाहु आलम कितना टाइम गुज़रा, लेकिन एक लंबा अरसा गुज़रा, बार-बार उससे कम्युनिकेट किया गया और वही जो आपने बात फरमाई कि तमाम हुज्जत कर दिया गया। और अब फिर भी वो सरकशी से बाज़ नहीं आया, तो फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए फ़ैसला मुकर्रर फरमा दिया कि वो अपनी उस कौम के साथ, उस फ़ौज के साथ जिसके साथ वो मूसा के पीछे था, वो सारी की सारी वो जो है दरिया के अंदर गर्क कर दी गई। खुरम भाई, आप दुआ फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बा ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर बुध की शाम को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।